لا الہ الا اللہ۔ مکے والوں بس ایک کلمہ پڑھ لو، پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہو کہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اور یہی دعوت حضرت نوح نے دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی دعوت کو حضرت صالح علیہ السلام نے دی، یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے دی، یہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اور الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق۔ برحق کیوں کہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ معبود بھی ہے اور حق ہے، سچ ہے، پکا معبود۔ جب معبود برحق اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے، یہی توحید ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، توحید کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو سجدے کرو، رکوع کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قربان، نہ نہ، اللہ کا سجدے کرنے کا نام توحید نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر کو سجدہ نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ اللہ کے نام کی منت ماننا اور غیر کی منت نہ ماننے کا نام توحید ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھنا۔ تو اب جتنی عبادتیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی امت کو سمجھا دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، بدنی عبادت، مالی عبادت، میری زندگی، میری موت، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ صرف اتنا کافی نہیں، حالانکہ للہ کا لفظ ہی کافی تھا، لیکن کہا نہیں، آگے امت کو سمجھاؤ اللہ کی نماز بھی پڑھتے رہیں اور قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہیں، مکے میں آ کے بکریاں بھی ذبح کریں اور قبروں پہ جا کے بھی بکریاں ذبح کریں، کعبے کا بھی طواف کریں، قبروں کا بھی طواف کریں، کعبے کو بھی غسل دیں، قبروں کو بھی غسل دیں، کعبے پہ بھی غلاف چڑھائیں، قبروں پہ بھی غلاف چڑھائیں۔ نہ نہ، کہہ دو لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ تم کو میں یہ کہہ رہا ہوں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ان چیزوں پر سب سے پہلے اسلام لانے والا بھی میں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص العبادہ، کہ خالص اللہ کے لیے عبادت۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کی عبادت کرو اور خالص اسی کے لیے۔ یہ تھا اخلاص عبادت۔ اب جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز پہ توکل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ عبادت جیسے خالص اسی کے لیے ہے تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اور یہی ہے جو ہم روز نماز میں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ وہ کہتے تھے مکی صاحب بس یہی ہی اور بھی کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا معنی؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں۔ جیسے بیوی کہے تیری بھی ہوں، کبھی کبھی انجوائے بھی کر لیتی ہوں، نہیں تیری ہی ہوں۔ اسی طرح عبادت میں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں۔ ہم اسی چکر میں ہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں، تجھ کو بھی پکارتے ہیں یا رب البیت لبیک اللہم لبیک، اور یا معین الدین اجمیری، یا غوث الاعظم، یا پیران پیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس کو بھی پکارتے، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم بیوی میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہو، میں خدائی میں شریک بنا لوں، عقل کرو۔ تم اپنی زمین میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہو، میں ملک میں شریک بنا لوں۔ یہ میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، حالانکہ کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرا بچہ ہے؟ یہی ہے نا، اب تو خیر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سنا ہے کہ غلط ثابت ہو گئے، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی درخت تم نے لگایا ہے، پانی اور بھی ڈالتے رہیں، نطفہ تو تیرا ہے لیکن اس کو پانی اور بھی لگتا رہا، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اسی لیے عبداللہ بن سلام نے کہا تھا نا، جب حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ ایمان لانے سے پہلے بھی تمہیں پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی یہی خاتم الانبیاء ہے؟ انہوں نے کہا عمر ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہے لیکن محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں تھا۔ نے کہا ہمیں اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، بیوی نے خیانت کی، وہ کہتی ہے تمہارا نطفہ ہے، کیا پتہ، کوئی پہلے لگا کے تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن حضور میں کوئی شک نہیں تھا۔ جو تورات میں پڑھا ہے ایک ایک صفت محمد مصطفیٰ پہ پوری اترتی ہے، پھر شک کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک ہے عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، لیکن ساتھ یہ اللہ کے لیے ہو اور غیر کے لیے نہ ہو۔ اب آگے توحید پکی ہو، اللہ کو سجدہ کرو، غیر کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے آگے رکوع کرو، غیر کے آگے رکوع نہ کرو، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عبادت کرو، غیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہو، نہ وڈیرا، نہ سردار، نہ زندہ، نہ مردہ۔ اللہ کے نام کی منت مانو، غیر کی منت نہ مانو، اللہ کے نام کا روزہ رکھو، غیر کا روزہ نہ رکھو، اللہ کے نام پر اعتکاف بیٹھو، قبروں پہ نوراتے نہ بیٹھو، تب توحید آئے گی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ہر جگہ یہی حکم دیا ہے، ایاک نعبد، یاد رکھو اصل تو تھا نعبد ایاک، لیکن اس ایاک کا مقدم کر دیا گیا تھا کہ حصر ہو جائے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ہی حل کر دیا، 3 کلمے سکھائے، انہیں کو یقین سے پکڑ لو نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ حتیٰ کہ پتہ ہے بعض صحابہ اتنا تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے نا تو ہاتھ سے وہ چھڑی گر گئی،
تو وہ کسی کو نہیں کہ یار یہ بیت تو اٹھاتے ہیں، نہیں، خود اتر کے اٹھاتے کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جب جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو، اور سے مانگ رہے وہ اس سے بندوں سے یہ بھی نہیں مانگتے. اذا سألت فاسأل من اللہ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. پہلا سوال کیا تھا کہ جب سوال کرو تو کس سے کرو، اور جب مدد پکڑو مدد مانگو تو کس کی مانگو. اگر یا علی مدد یا غوث مدد یا پیر مدد تو شرک آ گیا. شیعہ کا تو عقیدہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، والسلام علیکم نہیں کہیں گے کہ یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد. پہلے مشرک ہو گئے. بس آگے کیا بڑھیں گے. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو. اور تیسرا سبق کیا ہے، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرو. دیکھو نا جی، ہم کسی پیر پہ بھروسہ کریں، جب وہ مر جائے پھر کیا کریں. وہ تو پیر صاحب خود مر گئے، اب ہم کس پہ بھروسہ کریں. اچھا، جب وہ پیر پیدا نہیں ہوا تھا تو پہلے لوگ کس پہ بھروسہ کرتے تھے، اور پیر ڈھونڈ دیتے. تو جیسے پھر ہندو نے 35 کروڑ دیوتا بنا رکھا ہے، پھر ہم نے بھی تو کمی نہیں کی نا. ہمارا بھی تو وہی حال ہے. عربوں کے پیر الگ ہیں، اور عجموں کے الگ ہیں، اور سندھیوں کے الگ ہیں، اور پختونوں کے الگ ہیں، اور پشتونوں کے الگ ہیں. سب کا اپنا اپنا پیر. اچھا، خدا کی شان دیکھو، اگر پیر سندھی ہو وہ عربی نہیں جانتا، عربی پیر ہو تو سندھی نہیں جانتا، لیکن یہ کہتے ہیں پیر سب جانتا. اس کے آگے تو جی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں بولتے، اس کے ایک لفظ تو کہو بول کے دکھا دے، سب کیسے جانتا ہے. تو بس 3 چیزیں یاد رکھو. اذا سألت فاسأل من اللہ، مانگو اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد پکڑی ہو تو اللہ سے. وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کرنا ہو تو اللہ پہ کرو. کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پہ توکل کرو جس میں کبھی موت نہیں آئے گی. اسی لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیک توکلت والیک انب، تیری ذات پہ بھروسہ ہے اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. تو ایک ہے اخلاص سے عبادت، کہ عبادت خالص اللہ، اور ایک کیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. بس یہ بات یاد رکھ لیں. آج کے سبق میں ہم یہی